تم اسے رب مانتے ہو نا؟ بہت سے لوگ سو کارڈ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اس کے باوجود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں دین کے معاملے میں. اور مسلمان ہونے کا تو مطلب کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. اسلمت کا تو لفظ آتے ہی سر جھکا دیتا ہے انسان. پھر یہ جو سر کے اندر کھوپڑی ہے نا عقل والی، پھر اس کی نہیں چلتی. پھر سبمیشن کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا مان لیا، عقل میں آ گیا تب بھی، اور اگر اس کے اندر نہیں جا رہا، چھوٹی ہے بہت، تو تب بھی ہم مان گئے. اسلم تو کا کیا مطلب ہے؟ مان گئے. وہ اتنا بڑا ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو وہ کہتا ہے ہمیں تسلیم ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا. تو ایسی صورت میں دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ وہو ربنا و ربکم، بھئی جس دین پہ تم اعتراض کرے وہ تمہارا بھی تو ہے. اور کچھ لوگ دین میں نہیں ہوتے، مثلا نان مسلمز ہوتے، وہ آپ سے جھگڑنے لگتے اگر کسی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہم کرتے ہیں نا، یہ اسی رب کا بھیجا ہوا ہے جس کو تم بھی رب مانتے. وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر آپ کے کچھ اعمال کو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ سر پہ اوڑے ہوئے، یہ کیوں اوڑے ہوئے، یا آپ یہ فلاں جو کام کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، تو انہیں کہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، اس کے ہم خود رسپانسبل ہیں. آپ کو کیا مشکل، آپ کو کیا پریشانی، اور تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے، یعنی مت جھگڑو ہم سے. اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا طریقہ لائلٹی کا طریقہ، اخلاص کا طریقہ ہے، سچائی کا طریقہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اگر اس کو رب مانتے تو اس کی بات پر عمل بھی کرتے. تم اس کو رب مانتے ہو لیکن کرتے اپنی مرضی ہو، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کریں دلیل کے ساتھ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کو مت فالو کریں. دین کو سمجھیں، اللہ کا حکم سمجھ آئے، اس کے اوپر عمل کر لیں. پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی اعتراض کرے، بحث کرے، پھر لوگوں سے ڈر کے اس کو چھوڑے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بحثیں کرے تو بہت اس مسئلے میں پڑھنے کی بجائے پرنسپلز پہ بات کرے. ایک بعض اوقات اگر کوئی خاص بحث چھیڑ دیتا ہے نا، مثلا انٹرسٹ پہ چھیڑ دی یا کچھ اور کسی بھی چیز پہ، اس میں مت جائیں. کیونکہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اس میں سیٹسفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں. 4 شادیوں کا حکم کیونکہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اس لسٹ میں نہ جائیں، کیوں ہے اور کیوں نہیں، اس میں نہیں جائیں. اصول پہ بات کریں کہ بھئی قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہو تو اللہ نے بھیجی ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں. جس نے بھیجا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. تمہیں بھی اس کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے. ہمیں بھی اس کے احکامات جو ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے بس اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں سب کو آزادی ملی ہے. تم اگر غلط کام کرے تو ہم تو تم پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تمہیں کیا مشکل ہے ہمارے اوپر. اب دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن دوسرے بے وجہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی آپ کی ٹالرنس بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ اسی لیے میرا ورڈ انالیسس میں بہت زور ہوتا ہے کہ آپ لفظ لفظ سمجھیں، تاکہ کوئی آپ کو آ کے یہ نہ کہے کہ جی فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ کو ادھر ادھر کی بہت لمبی باتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس کی کوئی کیا بھی تعویل کرے تو مخلص کا معنی تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو قرآن بہت سمپل ہے، لیکن جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس میں تعویلیں نکالتے ہیں، وہ اس کو اصل ٹیکسٹ سے دور لے جاتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.